اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بات نکلنا بہت ہی غیر متوقع تھا. یعنی کوئی صحابی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول ایسی کوئی بات کرے. صحیح حدیث ہے بخاری کی. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں سے اگر ایک آدمی جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کھجور کا پودا ہے, اور وہ سامنے سے دیکھتا ہے کہ قیامت واقع ہو گئی, بھوچال آ گیا, تو تم کیا کرو؟ اب صحابہ نے کیا سوچا ہوگا؟ اللہ کے رسول کہیں گے کہ سجدے میں گر جاؤ, استغفار کہو. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس پودے کو زمین کے اندر گاڑ دے تو وہ گاڑ دے, اور اس کا بھی اجر اس کو ملے گا, حالانکہ وہ جانتا ہے کہ قیامت ہونے والی ہے اور یہ سب تحس تحس ہونے والا ہے. آسان گرامی عمل کے لیے اس سے بڑی اور کوئی کیا ترغیب ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز مسلین, میری پیاری مائیں بہنیں جو اوپر نماز جمعہ کے لیے جمع ہوئی ہے, سورہ رات کی یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے, اور اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام قوموں کے لیے اس ایک چھوٹی سی آیت میں ایک ایسی نصیحت اور ایک ایسا اصول اللہ نے بیان فرمایا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ دنیا کی بہت ساری قوموں میں مسلمان بھی ایک قوم ہے, مسلم بھی ایک قوم ہے, اور قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے, لیکن اس کے سب سے پہلے مخاطب تو مسلمان ہے. اور آج کی تقریر کا عنوان بھی میرا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اور عمل پر اسلام کا جو ایمفسس ہے, جو زور ہے, جو تاکید ہے, میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے دیگر مذاہب میں عمل کے اوپر اتنا زور دیا گیا ہوگا اور اتنی تاکید کی گئی ہوگی جیسے کہ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف واقعات سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے. لیکن انتہائی بدقسمتی اور بہت بڑا المیہ ہے ہماری اس امت کا کہ ہماری یہ امت جس کو عمل کرنے کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ عمل سے بے بہرہ ہے. اب عمل سے آپ یہ کہیں گے کہ بھائی میں تو کھانا بھی کھاتا ہوں, میں پانی بھی پیتا ہوں, میں گھومنے پھرنے کے لیے بھی جاتا ہوں, یہ سب میرے عمل ہے. عمل سے یہ عمل مراد نہیں ہے. عمل سے مراد ہے عمل نافع, ایسا عمل جو دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہے اور جس عمل سے ہم کو آخرت کے لیے نفع ملنے والا ہے اور نفع پہنچنے والا ہے, اس عمل سے مراد ہے. ورنہ ایسے عمل تو ہر انسان کرتا ہے, گناہ کا ہر کام عمل ہوتا ہے. غیبت کرنا بھی عمل ہے, زبان کو استعمال کرنا پڑتا ہے, وقت کو لگانا پڑتا ہے. زنا کاری بھی ایک عمل ہے. تو ظاہری بات ہے یہاں جس عمل سے بات کی جا رہی ہے وہ عمل نافع ہے جو ہماری دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہے اور جس سے ہمارے لیے ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب کی امید رکھ سکتے ہیں. آپ بات سمجھ میں آئے آپ کے میں کس عمل کی بات کر رہا ہوں؟
اب دیکھیں قرآن مجید میں آپ جہاں بھی آپ پڑھ لیں، ہم جو ہے وہ قرآن مجید پڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی نہیں، اس کا ترجمہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن کم سے کم ایک احساس تو ہوتا ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے، آپ کھولیے قرآن مجید کا کوئی بھی صفحہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں بھی ایمان کو عمل صالح کے بغیر نہیں لایا ہے۔ یہ پیر ہے جو قرآن مجید میں ہر جگہ نظر آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمل صالح کے بغیر، نیک اعمال کے بغیر ہمارے ایمان معتبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یہ تو بہت صاف بات ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے بارہا یہاں جب بھی سورۃ العصر کا بیان دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کھل کر تمام انسانوں سے کہا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام انسان، کوئی ایک انسان بھی نہیں، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان 4 شرطوں پر عمل کیا، ایمان لایا، نیک اعمال کیے، اور حق کی تلقین کی، دعوت دی، اور اس دعوت کے نتیجے میں ان کو جو تکلیفیں پہنچی اس کے اوپر انہوں نے صبر کیا۔ تو اب آپ گھر پر جا کر دیکھیے کہ جہاں جہاں ایمان کا بیان ہوا ہے اس کے ساتھ میں عمل کا بیان ضرور آیا ہے، یعنی بغیر عمل صالح کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں۔ اس بات کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اور میں نے جو آیت سورہ رات کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کرے۔ کوئی نہیں آنے والا آپ کو چینج کرنے کے لیے، اور کوئی نہیں آئے گا کہ مسلمانوں کا بھلا ہوا۔ یہ ہم کو خود کو سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے قوم کی حالت کو کیسے بدلیں۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہماری اکابرین کی ذمہ داری ہے، ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے، ہمارے لیڈران کی، ہمارے قائدین کی ذمہ داری ہے، اور ہماری خود اپنی ذمہ داری ہے کہ میں کس حد تک اپنی حالت کو بدلتا ہوں۔ سب سے سوال تو سب سے پہلے مجھ سے شروع ہوگا نا، میں اپنے آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی میں کچھ عمل کر رہا ہوں؟ میری زندگی میں ایمان کا نام تو بہت ہے، بہت ولولہ ہے، بہت سارے خطبے دیتا ہوں، بہت سارے دروس دیتا ہوں، لیکن کیا میرے زندگی میں عمل صالح کہیں نظر آتا ہے؟ میں یہ جو بولتا ہوں کیا میں اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہوں؟ تو سب سے پہلے سوال تو میں جب آپ کی طرف انگلیاں اٹھا رہا ہوں تو 4 انگلیاں تو میری طرف اٹھی ہوئی ہے۔ تو ہر انسان کو اپنی ذات سے جو ہے اس بات کو شروع کرنا ہے۔ آپ کچھ مثالیں دیکھ لیجئے قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کے اندر کچھ مثالیں دیکھ لی کہ عمل کی تاکید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمائے، اور اس میں سے ہم میں سے ہر آدمی جو ہے ان دونوں واقعات سے بخوبی واقف۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں جتنے مسلمین یہاں بیٹھے ہیں، حاضرین ہیں، اس میں سے کوئی بھی بندہ ان 2 واقعات کو، بہت سارے قرآن میں واقعات ہیں لیکن میں 2 واقعات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور جو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور دریا کے کنارے پہ، سمندر کے کنارے پر پہنچے، اور پیچھے جو ہے فرعون کا پورا لشکر تھا، اور وہ پورا لشکر جو ہے وہ قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو کیا کر لے؟ پکڑ لے۔ اور موسیٰ کی قوم بھی ویسی ہی تھی، جو قرآن مجید میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تو نے تو ہمیں پکڑوا دیا، تو نے تو ہم کو، آج کی زبان میں کہیں گے تو کیا کہیں گے، تو نے تو ہمیں مروا دیا۔ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کیا حکم دیا علیہ السلام؟ کیا حکم دیا کہ اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصے کو کہاں مار دے؟ اس سمندر پر مار دے، اس پانی پر مار دے۔
اور جیسا ہی حضرت موسیٰ نے کیا وہ سمندر پھٹ گیا اور حضرت موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کر بحر کلثوم کے پار ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ سمندر کو پھاڑنے کا جو کام تھا، اللہ تعالیٰ کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر عصا کے مارے بھی جو ہے اس سمندر کو پھاڑ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کو یہ نصیحت دینی تھی، اللہ تعالیٰ کو ہم کو یہ درس دینا تھا کہ تم کو کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور عمل کے بعد میں اس کا نتیجہ، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں۔ عمل، ایکشن تمہارے طرف سے ہونا چاہیے، اور اس کا نتیجہ جو ہے میں ظاہر کروں گا۔ صحیح ہے نا؟ آپ دوسری مثال لیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ، ہماری کیا حیثیت ہے بھائی؟ کیا حیثیت ہے؟ حضرت موسیٰ ایک جلیل القدر نبی، 5 نبیوں میں جو سب سے زیادہ جلیل القدر انبیاء ہے اس میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کے ساتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا۔ اب اس سے زیادہ ایک بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو چونکا دینے والی ہے، امید ہے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے خود فرماتا ہے ان اللہ اصطفاکی علی النساء، ہم نے دنیا کی تمام عورتوں پر تم کو کیا دی؟ فضیلت دی، جن کی بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب حمل ٹھہرا اور جب حاملہ ہوئی اور جب زچگی کا وقت آیا تو درد سے کرانے لگی، تو آ کے وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس میں لیٹ گئی۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں اس کا پورا واقعہ ہے۔ بھوک تھی، تشنگی تھی، اور حمل کی تکلیف تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس نیک بندی سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کی عورتوں پر فوقیت دی، کیا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں اس کھجور کے درخت سے کھجوریں گرا کر کھلا نہیں سکتا تھا؟ آپ مجھے بتائیے، کر سکتا تھا کہ یہ نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، ایسا نہیں ہوا۔ سورہ مریم میں پڑھیے، اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں خود سی الیکی، کہ یہ جو کھجور کا جو درخت ہے نا، اس کے تنے کو پکڑ کر اس کو ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی، اور تم وہ کھجوریں کھاؤ، پانی پیو اور شاداب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! کیا اس سے بڑی کوئی مثال امت مسلمہ کے لیے ہو سکتی ہے کہ ہم بغیر عمل کیے، بغیر کوشش کیے، اگر ہم اپنے قوم کی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں، یا یہ خوش فہمی میں رہے، احمقوں کی جنت میں ہم رہے کہ ہمارے برے دن ختم ہو جائیں گے 4 جون کو، یا 4 جون کے بعد میں جو ہے ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں، تو یہ سب احمقوں کی جنت میں رہنا۔ 4 جون کو کیا ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے وہ آج سے کرنا ہے، ابھی سے کرنا ہے۔ ہم تو بہت لیٹ ہو گئے، امت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، زوال اور گمراہی میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں؟ لیس للانسان، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، الا ما سعی، سوائے اس کے کہ اس نے جو کچھ بھی کوششیں کی۔ ایک بہت ہی سیدھا سادہ پرنسپل ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ انسان جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اس کوشش کے مطابق اس کو کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے، اس کے مطابق نتیجہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کا پھل اس کو ملتا ہے۔ اور یہ دن رات کی زندگی میں ہمارے نظروں کے سامنے ہے کہ بعض معاملات میں ہم اتنی کوششیں کرتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے، یہاں بہت سارے والدین بیٹھے ہیں، یہاں بہت سارے کونسلر بیٹھے ہیں جن کے پاس میں والدین اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بچی نیٹ کے اندر جو ہے 600 سے زیادہ نمبر لائے۔
اور پھر اس کے لیے ماں باپ، اور پھر اس کے لیے جتنی کوششیں ہو سکتی ہے وہ تمام کوششیں کی جاتی ہے، ٹیوشن کلاسز لگائی جاتی ہے، ماں وقت دیتی ہے، باپ وقت دیتا ہے، کاؤنسلرز کے پاس میں جاتے ہیں، کوچنگ کلاسز میں جاتے ہیں، اور جتنا بندہ کوشش کرتا ہے اس کے مطابق اس کو رزلٹ ملتا ہے۔ یہ دنیاوی مثال ہے، یہی معاملہ کھانے پینے کے معاملے میں ہے، یہی معاملہ رزق کے معاملے میں ہے، یہی معاملہ دولت کمانے کے معاملے میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو جب تک تھک نہیں جاتے، چور چور نہیں ہو جاتے، اس وقت تک دنیا کمانے کے لیے کولوں کے بیل کی طرح گھومتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو دنیا چاہتا ہے مجھ سے میں اس کو دنیا دے دیتا ہوں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو کیا ہم لوگ اپنے لیے، اپنے قوم کی بقا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کوششیں کرتے ہیں؟ کیا ہم میں سے کسی کو کبھی اس بات کی توفیق ہوئی، یا ہم نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایک لسٹ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک لسٹ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے؟ میں اس کے بارے میں آپ کو آخر میں میں سنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک لسٹ بن رہی ہے۔ کس کی لسٹ بن رہی ہے؟ کون ہے جو حزب اللہ ہے اور جنتی ہے؟ کون ہے جو اللہ کی پارٹی میں ہے اور جو جنت میں جانے والے ہیں؟ اور کون ہے جو حزب الشیطان ہے، شیطان کی پارٹی میں ہے اور جہنم میں جانے والے ہیں؟ اور پھر وہ حزب اللہ اور وہ جو جنتیوں کی لسٹ بن رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں بھی میرٹ لسٹ ہے؟ میرٹ لسٹ ہے اس کے اندر، صحیح ہے نا؟ ہر آدمی تو جنت کے اس درجے پر نہیں جائے گا نا جو درجات صحابہ اکرام کے ہے۔ میں نبیوں کی تو نام ہی نہیں لیتا۔ ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے کوئی حضرت ابو ہریرہ کا اور حضرت عثمان کا اور حضرت عمر کا، ان کی جو جنت کے مقامات ہے وہاں تک تو پہنچنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ جو میرٹ لسٹ لگی ہے، ملینز آف پیپل کی جو میرٹ لسٹ جنت میں لگی ہے، جنت کی بنی ہوئی ہے، کیا ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نام ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے یہ تو دیکھیں۔ وہ پرانے زمانے کے اندر پاس اور فیل کا جو نتیجہ ہے وہ نوٹس بورڈ کے اوپر لگتا تھا یا اخباروں میں آتا تھا، تو ہم لوگ ڈھونڈتے تھے، ارے میرا نمبر ہے کہ نہیں، میرا نمبر ہے کہ نہیں، پاس کلاس میں ہوں یا سیکنڈ کلاس میں ہوں یا فرسٹ کلاس میں ہوں، یا میرا نمبر ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہم میں آپ سوچئے اس کے اوپر، بہت اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میرا نام اللہ تعالیٰ کی لسٹ میں کون سی لسٹ میں ہے؟ جہنمیوں کی لسٹ میں ہے یا جنتیوں کی لسٹ میں؟ اور اگر جنتیوں کی لسٹ میں ہے تو میرٹ لسٹ میں میرا نام کتنا ہے، میں کتنے نیچے ہوں، اور میں اپنے آپ کو کتنا اونچا لا سکتا ہوں؟ اور اس کے لیے مجھے کام کب کرنا پڑے گا؟ کب کرنا پڑے گا؟ آج، ابھی آج، کل نہیں کر سکتے آپ۔ وہاں تو سوائے پشیمانی کے اور کچھ نہیں آئے۔ ایک اتنی خوبصورت حدیث میرے نظر سے گزری، اور حافظ ابن رجب نے جو ہے اس کو بیان کی ہے، ان کی کتاب کا نام ہے سیرت کے 50 شہپارے، اور یہ 50ویں حدیث انہوں نے لائی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بات نکلنا بہت ہی غیر متوقع تھا، یعنی کوئی صحابی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول ایسی کوئی بات کرے۔ اور اس حدیث سے جو عمل کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ بہت ہی ایک دم آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث میں آپ کو سنانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم میں سے ایک آدمی اگر جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے، پودا، کیا کہا؟ تم، صحیح حدیث ہے بخاری کی، صحیح حدیث، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں سے اگر ایک آدمی جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کھجور کا پودا ہے، اور وہ سامنے سے دیکھتا ہے کہ قیامت واقع ہو گئی، قیامت واقع ہو گئی، بھوچال آ گیا، تو تم کیا کرو؟ اب صحابہ نے کیا سوچا ہوگا؟ اللہ کے رسول کہیں گے کہ سجدے میں گر جاؤ، استغفار کہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس سیپلنگ کو، اس پودے کو زمین کے اندر گاڑ دے تو وہ گاڑ دے، اور اس کا بھی اجر اس کو ملے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ قیامت ہونے والی ہے اور یہ سب تحس نحس ہونے والا ہے۔ آسان گرامی عمل کے لیے اس سے بڑی اور کوئی کیا ترغیب ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا ترغیب ہو سکتی؟ میں نے جو بات شروع کی تھی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ جو قرآن مجید کی جو میں نے پہلی آیت سورہ رات کی پڑھی تھی، علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، اسی کے اوپر علامہ اقبال جو ہے وہ مفسر قرآن ہے، اور قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کا جو ہے ان کی ترجمانی اپنی شاعری میں نظر آتی۔ میں آج جو ہے آخر میں جو ہے دو باتیں آپ کے سامنے سنا کر جو ہے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے آپ کو، اس قوم کو، میں ساری دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں غزہ کی بھی بات نہیں کر رہا، میں فلسطین کی بھی بات نہیں کر رہا، میں اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں ہمیں ڈر ہے اپنی بقا کا، اپنی تحفظ کا، اپنے ایمان کا، اپنی شریعت کا، ہمارے جانوں کا، ہمارے مالوں کا، ہماری بچیوں کا، ہماری مساجد کا، ہمارے مدارس کا ہے ڈر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صرف ایک فارمولا بتایا، ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں اس آیت کو لکھ دیا ہے اور یہ ضمانت دی ہے، خالی ہمارے لیے نہیں، اس زمین میں جو چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی ہے، یہ ضمانت دی ہے۔ اور وہ کیا ضمانت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكَثُ فِي الْأَرْضِ، جو بھی چیز زمین میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں قرار، استقرار، استحکام، مضبوطی، تحفظ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہماری قوم اس وقت دنیا میں ایز اے نافع قوم دیکھی جا رہی ہے، پرسیو کی جا رہی ہے کہ ہم نفع بخش ہے؟ ہماری قوم سے لوگوں کو نفع مل رہا ہے؟ قوم کو چھوڑیے، آپ اپنے آپ کو دیکھیے، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کیا میری ذات سے میرے اپنوں کو، میرے سماج کو، دوسری سماج کو بھی چھوڑ دیجیے۔ حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو انسانوں کے درمیان فرق نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نابینا یہودی کا وظیفہ بیت المال سے جاری کیا، یہودی نابینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کیا۔ ہم تو انسانوں کے بیچ میں تفریق نہیں کرتے، تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کیا میں اس سماج کے لیے، میں اپنے آپ کے لیے، میں میرے محلے کے لیے، میں اپنے قبیلے کے لیے، میں اپنی قوم کے لیے، میں ساری انسانیت کے لیے، کیا میں نافع ہوں، منافع بخش ہوں، یا میں نقصان پہنچانے والا ہوں؟ اور اگر جس دن یہ قوم نافع بن جائے گی، منافع دینے والی بن جائیں گی، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد میں خلفائے راشدین نے 35 سال تک جو اسلامی حکومت مدینے میں قائم کی، ہسٹورین مورخین اس کو آج بھی ویلفیئر اسٹیٹ کا نام دیتے ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ۔ ایسی حکومت جس کے اندر کوئی مانگنے والا نہیں تھا، کوئی دینے کے لیے نکلتا تھا تو کوئی وصول کرنے والا نہیں تھا، بیت المال کے دروازے بند کر دیے گئے تھے کہ بیت المال میں جگہ رکھنے کے لیے نہیں تھا۔ یہ ویلفیئر اسٹیٹ آج بھی بن سکتا ہے، اور اگر ہم نافع بنتے ہیں تو بقا کی ذمہ داری، ہمارے تحفظ کی ذمہ داری، ہماری حفاظت، ہمارا ایمان، ہماری جان، ہماری مال، ہمارے اولادیں، ہمارے مدارس، ہمارے مسجدیں، اس کی سب کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اور یہ میں نے نہیں کہا آپ سے، یہ قرآن مجید میں سورہ رات کی آیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔